اطاعت و فرمانبرداری کے موسموں میں سے ایک موسم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے۔ ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو دیگر اور دنوں پر فضیلت دی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر و بیشتر مفسرین 10 رات سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 رات لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی نہیں، الا کہ وہ آدمی جو اپنی جان اپنا مال لے کر کے گیا اور کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو وہ جو اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی روایات ہے اس سلسلے میں، اس فضیلت کے بارے میں، لیکن جو اعمال اس عشرے میں دیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک عمل، کیونکہ اس عشرے میں خصوصی طور پر کچھ اعمال ہیں جو صرف اسی عشرے میں یا اسی مہینے میں ہیں، بلکہ اس مہینے کے پہلے عشرے سے متعلق ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو دیگر اور مہینوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں، تو ایک جو عمل ہے جو سب سے اہم عمل ہے جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہے، جو اس عشرے میں ہی شروع ہوتا ہے، وہ ہے حج۔ اور حج ہر مسلمان پر جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، مکہ بیت اللہ کے جانے کا خرچ رکھتا ہے، آنے کا خرچ رکھتا ہے، تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہر مستطیع پر یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، تو جس کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے۔ وہ حج کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فی هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس گھر کا حج کرتا ہے اور حج کے درمیان لغو اور فحش اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، یعنی دل لگی کی بات یا فحش کام نہیں کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پیدا ہوا تھا، یعنی اس کا سارا گناہ مٹ جاتا ہے، وہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، اور حج مبرور مقبول حج کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایمانداری سے حج کرتا ہے اور اس کا حج اگر قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو ایک تو عمل اس عشرے میں حج ہے، حج عمرہ آدمی کے پاس ہے تو حج عمرہ کرے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل روزہ ہے۔ روزہ چونکہ یہ نفلی ہے، آدمی کے پاس اگر ٹائم ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو 1 سے لے کر 9 تک، 9 ذوالحجہ تک آدمی روزہ رکھے۔ جیسے کہ ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ عمومی طور پر اگر رکھ سکتا ہے کوئی تو 1 سے لے کر کے 9 تک رکھے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2-4 جو بھی میسر ہو، کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنا معلوم ہے کہ روزہ کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دے گا، تو روزہ رکھے۔ اگر 9 دن کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو خاص کر کے عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال، آئندہ سال، آنے والے سال، 2 سال کے گناہ 1 دن کے روزہ سے معاف ہوتا ہے۔ تو یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے، جو حج میں ہیں، جو عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو لوگ حج میں نہیں ہیں ان کے لیے، اور ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کے حساب سے رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے۔ یہ اگرچہ کہ یہاں علماء اختلاف کرتے ہیں کہ سعودی کے حساب سے رکھیں یا کیا، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اسے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ فرضی نہیں ہے، نفلی ہے، اگر آپ رکھتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو دوسرا عمل اس میں ہے روزہ رکھنا۔ تیسرا عمل اس میں ہے قربانی۔ اگر آپ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو آپ قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین کو آپ کا تقوی پہنچتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور قربانی اللہ رب العالمین سے قربتی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یہ مالی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ آپ خون بہا کر کے، جیسے عید کے دن عید کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے دن سب سے افضل عمل خون بہانا ہے، یعنی قربانی دینا، قربانی کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس ہے تو آپ قربانی کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھلائیں۔ اسی طرح سے ان دنوں میں کثرت سے آپ تکبیر، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کریں عمومی طور پر کثرت سے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بیان فرماتے کہ ما من ایام
अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल-अमलु फ़ीहिन्ना मिन अय्यामि अश्रि ज़िल-हिज्जा वक़ाल हाज़िहि अल-अय्याम फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तस्बीह वत-तकबीर वत-तहमीद वत-तहलील। कि इन दिनों के बारे में इस हदीस के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इन 10 दिनों से अजीम कोई दिन नहीं है, तो इन दिनों में कसरत से तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह कसरत से ये कहा करें, जहाँ तक मुमकिन हो जितना हो उस हिसाब से कहें। खुसूसी तौर पर बाज़ उलमा एक तो तकबीरात मुतलक कहते हैं और एक मुक़य्यद कहते हैं। मुतलक से मुराद ये है कि ये चांद नज़र आ जाए ज़ुल्हिज्जा का तो आदमी पूरे अशरा जितना जिस टाइम मौका मिले उस टाइम ज़िक्र अज़कार करता रहे, ये तस्बीहात पढ़ता रहे। और मुक़य्यद कहते हैं कि अरफा के दिन फजर की जो नमाज़ है उसके बाद से हर नमाज के बाद अय्याम तशरीक़ यानी 13 ज़ुल्हिज्जा की असर बाद तक ऐसे ही हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें, इसको मुक़य्यद मानते हैं। बहरहाल जिस कदर मुमकिन हो उस हिसाब से आप तहमीद और ज़िक्र अज़कार करें। और इस सिलसिले में कई एक रिवायत है और तकबीरात है, तस्बीहात है, तकबीरात अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये सब है। तो कसरत से आप क्या करें, और क्योंकि इन दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसी तरह से इन दिनों में आप कसरत से सदक़ात व खैरात करें, गरीबों मुहताजों पर आप सर्फ करें, उनकी मदद करें, उनकी ज़रूरियात या हाजात है तो आप देखें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है तो कसरत से आप उन्हें मदद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इन सबों की फजीलत है। कोई भी अमल आप करें, बहुत सारे अमाल है, कुरान करीम की तिलावत है और लोगों के दरमियान इस्लाह पैदा करना है, जो पड़ोसी हैं उनका ख्याल रखना है, सब है। बहुत सारे अमाल अंजाम दिए जा सकते हैं इसमें, लेकिन खुसूसी तौर पर इन दिनों में क्या है, अरफा के दिन का रोज़ा है, कुर्बानी है, इसी तरह हज है, ये सब काम खुसूसी तौर पर। और तकबीरात है, तस्बीहात है, तकबीरात अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये सब है। तो कसरत से आप क्या करें, और क्योंकि इन दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत है।